مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی میں چند ہفتے پہلے جب دھرندر مووی دیکھنے یہاں ٹورانٹو کے ایک سینما میں گیا تو 3 گھنٹے 32 منٹ کی اس مووی کو دیکھنے سے پہلے میں پاپ کارن کا ایک بڑا بیگ اپنے ساتھ لے کے گیا اور کوکو کولا کا بھی بڑا کپ ساتھ لے کے گیا اور جب میں آج 6 دسمبر کو پاکستان کی فوج کے آئی ایس پی آر کی جنرل کی ریکارڈڈ گفتگو، کیونکہ لائیو تو میں نہیں دیکھ سکا، نہ مجھے دیکھنے کا شوق تھا، لیکن جب وہ یوٹیوب پہ پاپ اپ ہوئی تو میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ 3 گھنٹے 15 منٹ کی ایک پوری پریس کانفرنس تھی۔ خیر بڑی ہمت کر کے میں ساتھ ساتھ کوئی اور ادھر ادھر کے کام کرتا کرتا اس کو یوٹیوب پہ کوئی 1.5 گھنٹہ مسلسل دیکھتا رہا، ایک آدھ چائے کا کپ بھی پیا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو مووی ہے یہ بس رپیٹ ہی ہو رہی ہے، بائی دا وے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بھی رپیٹ ہی ہو رہی تھی۔ تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے پاکستان کی فوج کے جو جرنل ہیں، وہ آلموسٹ ہر مہینے کوئی نہ کوئی مدعا، بلکہ کوئی نہ کوئی کیا ایک ہی مدعا لے کے آ جاتے ہیں، اور آج کل ان کا جو بڑا مدعا ہے وہ پاکستان کی تحریک انصاف جو پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان کی جماعت، ان کو رگڑا لگانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو سلواتیں سنانا ہوتا ہے، اور افغانستان کو دھمکیاں دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نیا سال چڑھتے ہی یہ ان کی نئی مووی کے کچھ میں نے حصے دیکھے اور کافی بور حصے تھے، لیکن میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ پاکستان الٹیمیٹلی چاہتا کیا ہے؟ کیا پاکستان اپنی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو رگڑا لگانا چاہتا ہے؟ افغانستان کو دھمکیاں دینے سے پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ کیا افغانستان کو انویڈ کرنے کا ارادہ ہے، یا یہ انویڈ کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں قابل؟ تو کیا چاہتا ہے پاکستان؟ اور پھر بھارت کے خلاف یہ جو ایک جنگوزم کا ایک ٹیمپریچر ہے، اس کو کیوں نیچے نہیں آنے دینا چاہتا؟ اب پاکستان کا کہنا ہوگا کہ بھارت کی طرف سے بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے جے شنکر جی نے بھی کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں پانی دیں جب یہ ٹیررزم ترک نہیں کرتے۔ مگر جے شنکر کی بات ہو، بھارت کی ملٹری لیڈرشپ کی بات ہو، بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہو، وہ بات جو ہوتی ہے سلیقے کے ساتھ کہی جاتی ہے، کسی کانٹیکس کے میں کہی جاتی ہے، مگر یہ پاکستان کا آرمی جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، جو پاکستان کی پوری فوج کا ترجمان ہے، یہ اس طرح کی بیان بازیوں سے کیا چاہتا ہے؟ نمبر ایک، یہ پاکستان کی یعنی اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہر وقت ٹارگٹ کیے رکھتا ہے۔ بائی دا وے اس نے پریس کانفرنس میں یہ تو کہا کہ بھارت کے جو طیارے تھے 7 مئی کو آئے، انہوں نے پاکستان کے اندر گھس کے ہمارے معصوم لوگوں کو، ہماری عورتوں کو، بچوں کو مارا۔ ہم باہر کے لوگوں کو نہیں مارتے، ہم افغانوں کو نہیں مارتے، ہم اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں۔ اچھا، بڑی عجیب و غریب یہ شخص دلیلیں دیتا ہے، اس کی لینگویج بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ بائی دا وے کوئی 20 30 منٹ اس کی باتوں کو انجوائے کیا جا سکتا ہے، مطلب امیوزمنٹ کی حد تک۔ وہ ایک فنی کامک مووی کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہہ کے لگا سکتے ہیں، لیکن پھر سیریس نوٹ پہ میرے جیسے جرنلسٹ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ پاکستان کی آرمی کے جرنیل چاہتے کیا ہیں؟ سچ تو وہ بول گیا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ چلیے، یہ ہم نے سن لیا، آپ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں آج کل، اور اس کے ساتھ ساتھ پشتونوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، بلوچ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں ہی نہیں، آپ ان کو صبح و شام ٹارگٹ بناتے رہتے ہیں۔ چلیے، یہ ایک ریالٹی آپ نے خود ہی بیان کر دی، یعنی پاکستان کے آرمی جنرل نے۔ اب افغانستان کے خلاف ہیٹ بڑھا کے کہ جی افغانستان پوری دنیا میں آج کے دن بھی ٹیررزم کا گڑھ بنا ہوا ہے، حالانکہ ٹیررزم کا گڑھ تو پاکستان تب تھا جب پاکستان نے افغانستان پہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی قبضہ کیا ہوا تھا، اور
تب پاکستان افغانستان دونوں مل کے پوری دنیا کے لیے ٹیررزم کا گڑھ بنے ہوئے تھے، اور اینٹی ٹیررزم کے چکر میں پاکستان امریکہ سے بلینز اور بلینز ڈالر بھی لے رہا تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ابھی کچھ مہینے پہلے اسکائی نیوز پہ مان گیا کہ ہاں ہم ڈرٹی ورک کرتے تھے۔ اچھا، پھر ان کی شرم ان کو نہیں آتی کہ یہ آن اینڈ آف ان کے منہ سے سچ بھی نکل جاتا ہے، پھر اپنے ہی سچ کو یہ نگلنا بھی نہیں چاہتے، اور پھر یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آئیں بائیں شائیں کرنے کا جو منظر ہے وہ کمال کا ہے۔ تو آج کی یعنی 6 جنوری کی جو پاکستان کے ISPR کی 3 گھنٹے 15 منٹ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے ایک سینما ہال کی طرح جرنلسٹوں کو جمع کیا ہوا تھا، مگر ان کے پاس نہ تو پاپ کارن تھے، نہ ہی کوکا کولا تھا پینے کے لیے۔ وہ صرف اور صرف جرنل کی یہ جو بور باتیں ہیں اس کو پیے چلے جا رہے تھے۔ بہرحال اب ان کی بدقسمتی کہ وہ اب تمام کے تمام جرنلسٹ اسی دیش میں رہتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ان میں سے بہت سارے ان کے پے رول پہ ہیں، اور جو ان کے پے رول پہ نہیں بھی ہیں تو بہرحال ان کو کور تو کرنا ہے، وہ کور کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس پریس کانفرنس میں پاکستان کے آرمی جنرل نے جہاں بھارت کو لتاڑا، افغانستان کو لتاڑا، پاکستان تحریک انصاف کو لتاڑا، اور وہاں پہ بھارت کو لتاڑتے لتاڑتے بھارت کے جو عام جرنلسٹ ہیں، جو مطلب سینسیشنلزم کی باتیں دنیا بھر کے جرنلسٹ کرتے ہیں، تو وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنی رینکنگ کے لیے کوئی باتیں کر رہے ہیں، جیسے ارنب گوسوامی ہو یا اور لوگ ہو، تو وہ ان کو اب کیسے للکارا، وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ۔ اچھا، پاکستان میں ایک اس وقت فیئر پایا جاتا ہے، نجم سیٹھی جیسا سو کالڈ سیزن جرنلسٹ ہو یا یہ عام چھوٹے موٹے جرنلسٹ ہوں وہاں کے، وہ سب یہی نیریٹو اچھال رہے ہیں کہ 2026 میں پاکستان سے بھارت کوئی بڑا بدلہ لے گا اور ایک اور جنگ پاکستان کے ساتھ لڑے گا۔ تو یہ فیئر بہت ہی جو ہے اکراس دا بورڈ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور میڈیا کے جو ہے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ تو اب ایک ایسے ہی جرنلسٹ کا جو بھارت کے کسی جرنلسٹ کا کوٹ تھا، اس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ پھر ہم دیکھ لیں گے، تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ دیکھیے ویڈیو کلپ۔ لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ایک اللہ کا تحفہ ہے، اس میں اللہ کی بڑی برکت ہے، تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے۔ ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس۔ تو کیسی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں مرضی سے آ جاؤ، دائیں سے آ جاؤ، بائیں سے آ جاؤ، ایک بار میں نے مزہ نہ کروا دیا اور ہم نے مزہ نہ کروا دیا تو ہم پیسے واپس کر دیں گے۔ کین یو بلیو دس کائنڈ آف اے لینگویج فرام اے لیفٹیننٹ جنرل آف اینی کنٹری؟ اور وہ بھی صرف لیفٹیننٹ جنرل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انفیکٹ پاکستان کی آرمی کا سپوکس پرسن ہے۔ تو یہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، وہ جو میں جرنلسٹ کی بات کر رہا تھا وہ بھی ویڈیو کلپ ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے وہ کہتا ہے بھارت کے ایک جرنلسٹ کو کوٹ کرتے ہوئے۔ اور پھر مزے کی بات یہ، ابھی پچھلے ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اللہ کا تحفہ ہے۔ پاکستان اللہ کا تحفہ ہو نہ ہو، یہ آرمی جنرل اور اس جیسے آرمی جنرل ضرور اللہ کا تحفہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور بائی دا وے انہوں نے پاکستان کو بھی اللہ کا ہی ایک تحفہ بنا دیا ہے، اور وہ تحفہ بھی کن کے لیے تحفہ ہے؟ بھارتیوں کے لیے تحفہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو امیوزمنٹ والا معاملہ ہے، افغانیوں کے لیے بھی امیوزمنٹ والا معاملہ ہے، پوری دنیا کے لیے امیوزمنٹ والا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کا تحفہ خود پاکستانیوں کے لیے انہوں نے بنا دیا، اور اب ان کے لیے بھی یہ جرنل اور یہ اللہ کا تحفہ جو ہے نا وہ اللہ کا تحفہ بن چکا ہے۔ اب وہ ایک اور لیول پہ کہتا ہے کہ آجو لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ ریئل پالیٹک یہ کہ enemy of my enemy is my friend۔ تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔
آگے سنیے گا. یہ سارے را کے اکاؤنٹ ہیں, کس طرح وہ چلا. سنیے بھارت اور پاکستان کا یدھ ہوگا ہی ہوگا. اس سال بھارت کے ساتھ افغانستان بھی پاکستان کو مل کر پھوڑے گا, یہ بھی آج آپ کو بتا دیں. روکیے گا ذرا. یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ, تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس, تو بھی ساتھ آئی. یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت, تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس, دس شوز دی مینٹلٹی, بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائے, ذہن سازی کریں افغانستان میں بھی, کابل میں بھی, دلی میں بھی. تو پاکستان کے آرمی چیف کا یہ نمائندہ ہے اور پاکستان کی آرمی کا یہ نمائندہ ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ہے شریف چودھری, اور یہ باتیں وہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ, مگر خوف بھی ہے. وہ تو ایک جرنلسٹ ہے, اپنی رینکنگ کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ 2026 میں جو ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر انڈیا کا اور افغانستان کا مشترکہ حملہ, اور ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, کیونکہ یہ بات تو اس وقت ہر طرف سے کہی جا رہی ہے. لیکن ایک خوف ہے اس کی آنکھوں میں. وہ کہتا ہے اچھا جب وہ حملہ ہوگا تو صرف فوج ہی نہ آئے, تم بھی آنا, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ فوج کے ساتھ تو ہم لڑ نہیں سکتے, تو اس جرنلسٹ کے ساتھ لڑ لیں گے. تو کس طرح کی یہ لینگویج برت رہا ہے. مطلب بہتر ہوتا کہ پاکستان ابھی 2025 میں خوفناک جنگ سے گزرا ہے, جس طرح کہ چاہے وہ بیانیاں بناتے رہے کہ ہم نے جنگ جیت لی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مگر جو اس کا حشر ہوا تھا پاکستان کا, اور پاکستان کی اکانومی کا جو حشر ہے, پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بالکل نہیں پائی جاتی, اس کے کانٹیکس میں جو پاکستان کے حالات ہیں, یہ کسی قسم کی جنگ افورڈ ہی نہیں کرتے. مگر یہ بات سمجھتے ہیں, یہ بات جانتے ہیں, مگر اس کے باوجود ٹیمپریچر کو اور ہیٹ کو کم نہیں کرنا, جنگوزم کی باتیں کرتے رہنا ہے اور گھٹیا لینگویج یوز کرنا ہے, اور عام راہ چلتے جرنلسٹوں سے مڈبیٹ کرنا ہے. یا تو یہ بات پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہی ہو کہ ہم 2026 میں تم سے کوئی شدید قسم کا کوئی بدلہ لیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کی ملٹری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی سخت بات آنے والے دنوں میں کر دے, کیونکہ ہیٹ جو ہے یا جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے ہی نہیں آ رہا. میں نے ابھی پچھلے دنوں شکیل چودھری کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, ان کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرتے ہوئے صاف کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کسی قسم کی بات چیت کی صورتحال نہیں بن سکتی, کیونکہ پاکستان اپنی ہیٹ اور ٹیمپریچر کو نیچے ہی نہیں آنے دے رہا. اور پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو ملٹری ہی پاکستان ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب خالدہ ضیاء کے فیونرل پہ کئی دیشوں کے وہاں پہ ڈیلیگیٹ گئے ہوئے تھے, تو ان کے حوالے سے پاکستان کے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر گئے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی داستانیں گھڑی ہیں. اس میں میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی ایمبیسی کے لوگوں نے ہمیں بس کے اندر یرغمال بنانے کی کوشش کی. انبلیویبل ہے. اس کی میں جب پوری ریسرچ کروں گا تو اس پہ یہ بات لاؤں گا, لیکن ابھی تو یہ خود پاکستانی بلاگر یہ بات کر رہے ہیں, تو میں صرف انہی کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہوں. جب میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن ہوگی, جب میں ریسرچ کروں گا, تو پھر میں ذمہ داری سے بات کہہ سکوں گا. خیر اس بات کو چھوڑیے, میں بات اصل میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی پاکستانی ملٹری لیڈرشپ یا جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی ان کے ہی ٹاؤٹ ہیں, اور پاکستان کا موسٹ میڈیا بھی ان کا ٹاؤٹ ہے, وہ کسی طرح بھی ہیٹ کو, ٹیمپریچر کو نیچے ہی نہیں آنے دے رہا. تو سوال پھر وہی ہے جو شروع میں نے پوز کیا کہ پاکستان چاہتا کیا واقعی اس پوزیشن میں ہے, جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزہ چکھا دیں گے, آ جاؤ, افغانستان والوں کو بھی مزہ چکھا دیں گے, بھارت والوں کو بھی مزہ چکھا دیں گے, اور وہ کہتا ہے کہ تم ٹی وی اینکر جو ہے تم بھی وہاں پہ ٹی وی پہ نہ بیٹھے رہنا, آ جاؤ. تو یہ وہ لینگویج ہے جو یہ یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیے
اسلام کا ٹھیکہ تو پہلے ہی انہوں نے لیا ہوا ہے. ابھی افغانستان کے حوالے سے انہوں نے ان کو کچھ عرصے سے فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اب فتوے بھی دینا پاکستان آرمی نے پہلے بھی یہ کام کیا اور مزید اس کام کو آگے بڑھا دیا، یعنی فتوے دینے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے. اور عرب دیش بھی ان کے فتووں کی پرواہ نہیں کرتے، ادروائز اسلام تو ان کا دین ہے. ان کو چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ who the hell are you؟ لیکن وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے شوق پورے کرتے رہیں، ہمیں تو ان کی کرائے کی آرمی چاہیے ہوتی ہے، جہاں پیسے دیں گے یہ آ جائیں گے اور ہمارا کام کر جائیں گے. بس صرف اتنا ہی ان کے ساتھ کام ہے. ادروائز جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں صرف عربوں کو نہیں پوری دنیا کو شدید نوٹس لینا چاہیے. لیکن پوری دنیا کہتی ہے کہ بھئی ہمارے مسائل اور کم ہیں، یہ بک بک ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اب ان کی بک بک بڑھ گئی ہے تو کرتے پھریں. اب دیکھیے انہوں نے کس طرح فتویٰ دیا ہے افغانیوں کے بارے میں، طالبان کے بارے میں. سن لیجیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ اور ہندوستان ہے، ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. So this is the clarity and we'll talk about this also. خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو، ان کے ہاتھ پر مختلف سمتوں سے کاٹ دو. انبلیویبل. ذرا لینگویج دیکھیں، باربیرینزم کی انتہا ہے. اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، ان کو مار دو. یعنی سوائے دہشت گردی کی زبان استعمال کرنے کے علاوہ پاکستان آرمی کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے. وہ دوسروں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. صرف ان کی لینگویج سن لیجئے، ان کی باتیں سن لیجئے، اور آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ اٹ سیلف دہشت گردی ہے. اسی لیے پشتون کہا کرتے تھے اور آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہی وہ ریالٹیز ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال کریں. اچھا صرف زبان استعمال نہیں کرتے، یہ ایکشن بھی ایسے کرتے ہیں. بلوچوں کے ساتھ یہ اسی طرح کے جو بہیمانہ ظلم ہے وہ آج بھی کر رہے ہیں، پشتونوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور ایون پنجابی، مہاجر، سندھی بھی جو ان کی رائے سے متفق نہ ہوگا ایسا ہی سلوک ان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا چاہتا ہے پاکستان؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو پریس کانفرنس آتی ہے ہر مہینے، اس میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، کیا دنیا اس پہ نوٹس نہیں لے گی؟ لیکن دنیا کس کس بات پہ نوٹس لے؟ اب آپ دیکھیے افغانستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ تو وہاں گورنمنٹ حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. وہاں پہ ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان، جس میں 42% کے قریب پشتون ہیں، تو 58% وہاں پہ تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ترکمن بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، اور باقی ایتھنیسٹیز بھی ہیں. Is there an inclusive government there? No, there is not. تو انہوں نے پاکستان کی طرف سے افغانستان کی گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا وہاں تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا 42% پشتون ہے، باقی پتہ نہیں 58% دوسری قومیں، کوئی انکلوسیو گورنمنٹ ہے. اب افغانی لکھ رہے ہیں آ کے سوشل میڈیا پہ کہ تم نے ایک پپٹ گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہے، وہ کیا انکلوسیو گورنمنٹ ہے؟ اور پھر پاکستان آرمی کا یہ رول ہے کہ وہ دنیا کی حکومتوں کے بارے میں اپنے فتوے دیتے رہیں، دنیا کے لوگوں کے ریلیجنز کے بارے میں اپنے فتوے دیتے رہیں. لیکن وہ دے رہے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ دے رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں پاکستان کے یہ جرنیل؟ میرا آج کے بلاگ میں بنیادی سوال یہی ہے، 2026 میں کیا واقعی وہ ایک اور جنگ لڑ سکتے ہیں اپنے حالات کے تناظر میں؟ کیا افغانستان کو یہ تباہ و برباد کر سکتے ہیں جو امریکہ اور نیٹو نہ کر سکے؟ ٹھیک ہے افغانستان کے پاس ان کے لیول کی کنونشنل آرمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نیٹو تو پوری کنونشنل آرمی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے، تب یہ بھی ان کی مدد کر رہے تھے. لیکن ایسا نہیں کہ افغانوں نے یا طالبانوں نے ان کی مدد کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا ہو.
وہ ابھی بھی اس کیپیبل ہیں کہ اپنے دیش کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی میں ابھی بھی کچھ ایشوز ہیں، یا ابھی بھی میری خواہش ہوگی کہ خواتین کو وہ بہتر رائٹس دیں. وہ بحث اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ پاکستانی جرنیل کیا چاہتے ہیں میس کر کے. اچھا، یہ میس صرف بھارت کے ساتھ ہی نہیں، افغانستان کے ساتھ ہی نہیں، یہ اب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ بھی میس کر رہے ہیں. اور آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی، اس کا ایک بڑا مقصد جو تھا، بلکہ سب سے بڑا مقصد، پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے اس پہ الزام لگانا تھا. نہ صرف الزام بلکہ ان کو نشانے پہ رکھنا تھا. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو، جس کے پاس ایک جائز مینڈیٹ ہے، اس کو بار بار مینشن کیا، اور اس کے لیڈر عمران خان، جس کو اللیگلی انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو بار بار مینشن کیا اور کہا کہ یہ جو عمران خان تھا، اس کی ٹویٹ دکھائی، کہا کہ یہ تو جنرل باجوہ کو باپ مانتا تھا. ہاں، یہ ریالٹی ہے کہ عمران خان بھی جب پاور میں تھا، جب پرائم منسٹر تھا، تو اس نے بھی بہت بلنڈر کیے. وہ واقعی جنرل باجوہ کو اپنا اور یا قوم کا باپ سمجھتا تھا، یا کہہ چکا تھا، ایسا آن ریکارڈ ہے. تو اب اس پہ ان کا باپ کیا ہے پاکستان آرمی والوں کا؟ وہ وہی محمد علی جناح ہے، اور وہ وہی، یعنی خالی کھولی بیکار کی باتیں. لیکن وہ ایک فنی ویڈیو کلپ ایسی پریس کانفرنس میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سن لیجئے. بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے، اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے، کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے، حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سائے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو ہے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خط ادھر تھا وہ خط ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ تو آپ جو ہے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں. تو میں یہاں پہ پاز دینا چاہ رہا تھا، میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا ریوائنڈ کیا. یہاں پہ پاکستان کی ایک نامور اینکر آسما شرازی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اپنی ہنسی بڑی مشکل سے لگتا ہے قابو کر رہی ہیں، اور مسکرا رہی ہیں، مطلب وہ مسکرانے اور ہنسنے کے بیچ والی کیفیت میں ہیں. اور وہ سوچ رہی ہیں کہ یہ کس قسم کا ان کا اپنا دیش ہے، اور کس قسم کا ان کا یہ فوج کا ریپرزینٹیٹو ہے. کہ ٹھیک ہے، وہ یہ جو بات ٹھیک کر رہا ہے، میں مانتا ہوں کہ جب عمران خان پاور میں تھا، اس نے واقعی باجوہ کو قوم کا باپ قرار دیا تھا. اس پہ واقعی ہنسنا چاہیے، ہم تب بھی ہنستے تھے، آج بھی ہنسنا چاہیے. اور آسما شرازی بھی ہنس رہی ہیں، دونوں باتوں پہ شاید ہنس رہی ہیں کہ واقعی اس بات کو یاد کر کے کہ مسٹر عمران خان بھی تو ایک کامک کریکٹر رہے ہیں، تو وہ بھی تھے، اور یہ بھی ایک کامک کریکٹر ہے، آرمی جنرل بھی. تو یہ وہ معاملات ہیں جس سے اب پاکستان گزر رہا ہے. اب وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو ایک ہی قوم کا باپ ہے، ہمارا باپ ہے وہ محمد علی جناح ہے، اور شاعر بھی ایک ہی. اچھا، یہ میرے لیے، میں بھی لکھنے والا شخص ہوں، لٹریچر کا آدمی ہوں، شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، تو میرے لیے واقعی ہنسی والی بات ہے. کیا ایک ہی شاعر ہے؟ وہ تو اقبال تو وہ شاعر ہے جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ٹھیک ہے، اگر یاد آ جائے اس کو، آرمی جرنیل کو، کہ ریالٹی کیا ہے. کہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بعد میں وہ پتہ نہیں کیوں پاکستانیوں نے اس کو جوڑ دیا کہ یہ ہمارا قومی شاعر ہے. پاکستان میں بلا شبہ بہت اچھے اچھے شاعر پیدا ہوئے ہیں، چاہے فراز صاحب ہوں، چاہے فیض صاحب ہوں، ظفر اقبال ہوں، جان ایلیا ہوں، بہت بڑے بڑے نام ہیں.
बड़े इंपॉर्टेंट शायर पैदा हुए हैं और कई तो शायद इकबाल से भी ज़्यादा तवाना शायर हैं, मगर वो एक ही शायर है। इन फौजियों को तो ना शायरी का पता, ना शायर का पता, लेकिन ये बहरहाल उसने बात ज़रूर कही कि इमरान खान जब पावर में था, जब एक पेज पे था आर्मी के साथ, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर था। और ये भी रियलिटी है कि वो बाजवा को अपना भी बाप समझता था और कौम का बाप भी समझता था। अब अगर इमरान खान को उनकी पार्टी के लोगों को अकल आ गई है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और वो शायद आ ही गई है उनको, उन बेचारों ने भी देख ही लिया। अच्छा, फिर ये टोपी ड्रामा वहां पे, अब वो 3.25 घंटे की जो फिल्म चलाई, इसमें वो बगैर टोपी के कौम से खिताब कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर एकदम से वो कहता है कि हाँ, जो हमारे नौजवान मारे गए हैं डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स में, तो उनकी एक रील चलाई है, फिर एकदम से ये टोपी उठाता है, पहनता है। तो इसको मैं टोपी ड्रामा ना कहूँ तो क्या कहूँ? I would request all of you to please rise and those in uniform to salute. जी चलाइएगा। तो जब उसको टोपी ड्रामा करना था तो उसने फौरन टोपी पकड़ी, आपने गौर किया? उसने सर पे पहनी और फिर कहा चलाइए, और फिर ये चलती है। तो अब इसकी ये एक और कॉमिक पिक्चर जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बहरहाल जैसे मैंने कहा कि जब मैंने धुरंधर मूवी देखी तो पॉपकॉर्न का एक मैं बड़ा सा बैग लेके गया अंदर सिनेमा हॉल में, और एक कोका कोला का बड़ा कप लेके गया। एक्चुअली मेरे साथ जो गए थे वो उन्होंने ही वो लिया था मेरे लिए भी। तो वो सीन था। लेकिन ये जो 3.25 घंटे की मूवी है, ये बड़ी ही बोर मूवी थी, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने इसके बहुत सारे हिस्से देखे और इस पे तबसरे देखे। तो अब जो DGISPR है, पाकिस्तान की आर्मी का ये जो सब कुछ है, ये एक और अजीम काम करता है। हमारे दोस्त संजय डिक्सर जी का वीडियो क्लिप भी अपनी उसमें दिखाता है। बहुत बड़ी ये मूवी थी, और इस मूवी में वो भारत के बहुत सारे जर्नलिस्टों के क्लिप भी लगाता है और बहुत सारे ट्वीट्स भी दिखाता है। तो इसमें संजय डिक्सर जी जब आए तो मैंने कहा चलिए जी, संजय जी का भी इसमें अब तस्करा हो गया, वो भी देख लीजिए किस तरह का वो हो रहा है। ये नया हीरो मिल गया अफगानिस्तान को, एक नया अवतार मिल गया इनको। अब इसको पूछेंगे बैठ के, ये तालिबान जो अफगान तालिबान है। तो इसमें एक बंदा है फजल अफगान करके, उसने तो ओपनली बोल रहा है कि मोदी जी आप हथियार कब भेज रहे हो, हम लोग इनको इधर एंगेज करके रखेंगे, आप उधर से पीओके ले लो। ख्वाहिशात सुने इनके, ख्यालात सुने, ख्वाब सुने इनके। तो ये गठजोड़ जो है तालिबान का, अफगान तालिबान का, ख्वारिज का, हिंदुस्तान का, कैसा नजर आ गया। कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में कि हम तो जी जिहाद लड़ रहे हैं। ये जिहाद है तुम्हारा, करें ना डिफेंड इस जिहाद को। जो इधर भी जो अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के जो सा तकरीरें करते हैं, जरा इस जिहाद की जरा मुझे किसी तरह बता दे कि ये जो है ये जायज़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक है जी। तो संजय डिक्सर जी का भी एक जो शो है, इसमें कोट हुआ है कि किसी अफगान सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर का जिक्र हुआ कि वो तो कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान की मदद करे, बलोच भी कहते हैं कि भारत बलोचों की मदद करे। ये कोई मतलब ढकी छुपी बात तो है नहीं, ये तो साफ कह रहे हैं। अफगान भी कह रहे हैं, बलोच भी कह रहे हैं, और बंगालियों ने भी कहा था 1970s में जब उनके ऊपर जुल्म हुआ, और जो इन्होंने कहा कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वो भी आपने सुना कि वो भी कह रहे हैं कि जनाब हम तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो इस लेवल तक ये जा रहे हैं। और ये सुन लीजिए, ये फर्दर क्या कहते हैं। फरमा रहे हैं कि
اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کے غیور پولیٹیکل پارٹیز محب وطن اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. تو کیسی انٹرسٹنگ بات کی ہے پاکستان کی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل شریف چودھری نے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے وہ تو فتنۃ الخوارج کا حصہ ہے، ان کے اوپر حملے نہیں ہوتے. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی حملے ہونے چاہیے، ان کے لوگ بھی مرنے چاہیے. یعنی کمال کی بات ہے. اور پھر اسی پریس کانفرنس جب انہوں نے یہ کہا کہ انڈینز آئے تھے 7 مئی کی رات کو اور وہ ہمارے لوگوں کے اوپر اٹیک کیے تھے، اور ہم نے بھی افغانستان جا کے اٹیک کیا تھا، مگر ہم نے افغان نہیں مارا تھا، ہم نے اپنے لوگ ہی مارے تھے. وہ مشہور ویڈیو کلپ جو سر وائرل ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں. اکتوبر میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ وی کلڈ، وی ٹارگیٹڈ ناٹ افغانس، وی ٹارگیٹڈ اون سٹیزنز. کمال کی بات ہے. یعنی کتنا فخر ہے ان کو کہ اپنے ہی لوگوں کو مارا. میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سنیں. ہم نے اکتوبر میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ وی کلڈ، وی ٹارگیٹڈ ناٹ افغانس، وی ٹارگیٹڈ اون سٹیزنز. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو مارا تھا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں نہیں اپنے لوگوں کو مرواتی، ان کے اوپر کیوں اٹیک نہیں ہو رہے. اب وہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کنڈیمنیشن بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں بھی مارا ہے کچھ موقعوں پہ ٹیررسٹوں نے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سپیئرڈ تھے. بلکہ آج کا بھی وہ ایک واقعہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آج بھی کوئی اٹیک ہوا تھا ان کے کسی پولیٹیکل لیڈر پہ کے پی کے اندر. وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے. تو واقعی ہی وہ جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان اللہ کا تحفہ ہے، تو مجھے ماننا پڑے گا کہ پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے. اور پاکستان سے زیادہ بڑا اللہ کا تحفہ تو یہ خود پاکستان کے آرمی جرنیل ہیں. اور پھر یہ آج کی پریس کانفرنس میں جو اس کا مین مدعا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ کتنے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، اور ان سب کے پیچھے فتنۃ الخوارج ہے، یعنی افغانستان، فتنۃ الہندوستان ہے. اور وہ ڈاکٹر تارا چند بلوچ نے میرے ہی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ فتنۃ الہندوستان کچھ نہیں، فتنۃ الخوارج بھی کچھ نہیں، اصل چیز تو فتنۃ الپاکستان ہے. اور فتنۃ الپاکستان کون ہے؟ یہی آرمی جرنیل. اب وہ کے پی کے میں جو اٹیک ہوئے، جو سب کچھ وہاں کا منظرنامہ وہ پیش کر رہا ہے، کس طرح پیش کر رہا ہے، دیکھ لیجئے، سن لیجئے. حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے، نہ جانے تو کیا ہے، گل ہی نہ جانے. تو سب کو پتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں دہشت گردی پہ ان کی آراء کیا ہیں. جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان کے پی کے. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا
جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیوں کھڑے ہیں, پہلے جان لیں کہ کھڑے کدھر ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي رکیے گا دهشتګردي نه کیږي. رکیے گا, رکو, پیچھے کرو, تھوڑا پیچھے کرو. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا, چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ وہاں پہ ہے افغانستان. Look here. So you will find that what we are telling you, what are the facts? So these are the facts. The facts are, in last year, ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج, پولیس, FC, انٹیلیجنس ایجنسیز, انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے, which comes to 206 IBOs per day. اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں, بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739. اس سال جو ٹوٹل دہشت گرد جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,397, 5,400 کے لگ بھگ. ان میں سے 3,811 خیبر پختونخوا میں, which is 71% of the total terrorist incidents. بلوچستان میں 1,557 and 29 in rest of Pakistan. اور اس سال 2,597 terrorists were killed, sent to hell. تو آپ دیکھ لیجئے جو آج اس نے سلائیڈ چلائیں, پہلے تو وہ پاکستان کا جو ایک اپنا گھٹیا نیریٹو ہے وہ جموں کشمیر کو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے طور پر نقشے میں رکھ دیا. اچھا چلیے, وہ تو who cares about those things. اب جو ہمیں کیئر کرنا چاہیے, خود مان رہا ہے کہ 2025 کے دوران پاکستان نے 75,175 آپریشن کنڈکٹڈ کیے اور ٹیررسٹ انسیڈنسز جو ہوئے ہیں پاکستان میں 5,397 ہوئے. KPK میں 3,811, بلوچستان میں 1,557, ریسٹ آف پاکستان میں only 29. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوئسائڈ بامبر جو تھے وہ 27 تھے. وہ بھی جو واقعات ہوئے KPK میں 16 ہوئے, بلوچستان میں 10 ہوئے اور ان میں 2 فیمیل بھی سوئسائڈ بامبر تھی. وہ بیچاری شاید بلوچ تھیں جن کے بھائیوں کو باپوں کو مار رکھا, ان کی زندگیاں پہلے ہی ختم ہیں. تو اب یہ کہتا ہے بار بار, اور یہ ہر مہینے اس طرح کی وہ لاتا ہے سلائیڈ, اور ایکچولی یہ پرانی سلائیڈ ہے, اس کو یہ پھر تھوڑا سا اس میں اور نمبر ڈالتے ہیں کیونکہ ایک مہینے بعد اس میں اور کچھ ہزار انسیڈنٹس شامل ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب یہ میرا خیال ہے جنوری کے آخر میں, فروری میں پھر اسی سلائیڈ میں کچھ اور نمبر بڑھ جائیں گے, اور یا پھر یہ 2026 سے شروع کر دیں گے. تو یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اتنے انسیڈنٹس ہوئے اور یہ سب ہندوستان اور افغانستان کراتے ہیں. تو بھائی میں کئی بار اس طرح کے ان کے آرگومنٹ پہ ان کو جواب دے چکا ہوں کہ پھر آپ ایسا کریں کہ پاکستان کی سرکار چلانا بند کر دیں, ہندوستان کے حوالے کریں, افغانستان کے حوالے کریں. جب آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ کو 75,000 سے زیادہ آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں اور آپ کو آپ کے دیش میں کوئی 5,600 کے قریب ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور یہ سب آپ کے مطابق یا تو بھارت کرا رہا ہے یا افغانستان کرا رہا ہے, تو پھر چھوڑ دیجئے آپ حکومت اور کہہ دیجئے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم سے یہ سرکار نہیں چلتی, ہم سے یہ دیش نہیں چلتا. خیر یہ آرگومنٹ جو میرے والا ہے اس میں وزن تو ہے, مگر یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے سینس لیس لوگ ہیں.
صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں، ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، نفرت کی باتیں کرتے ہیں. ان کے جھوٹ، ان کی نفرت، ان کے کانٹراڈکشنز کو اگر ایکسپوز ہم کریں تو ڈیلی 2-3 ولاگ بن سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم تو ان پہ تبھی بات کرتے ہیں جب یہ کوئی احمقانہ نریٹو پھر سے لے کے آتے ہیں، پرانے نریٹو کو دہراتے ہیں، تو پھر ایز اے میڈیا پرسن ہمیں بھی بات کرنا پڑتی ہے. تو بہرحال جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ دھرندر مووی ایک بہت ہی زبردست مووی، ایک بہت ہی بڑھیا آئی کینڈی، ہم نے 3.5 گھنٹے کی دیکھی. اب اس کی مووی 3.25 گھنٹے کی کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم جرنلسٹوں کو دیکھنا پڑتی ہے. مگر میں نے کوشش کی ہے کہ ان 40-42 منٹ کے ولاگ کے ٹائم میں اس کے وہ چیدہ چیدہ کلپ دکھاؤں اور اس طرح دکھاؤں کہ وہ اس کو ایکسپوز بھی کریں اور امیوزمنٹ بھی آپ کو دیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو امیوزمنٹ دیتے ہیں، کس طرح کی لینگویج بڑھتا ہے یہ. اور جو میں نے پہلا کلپ آپ کو دکھایا تھا، آخر میں بھی میں وہی کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آخر میں آپ بوریت زیادہ محسوس نہ کریں، خود کو بور محسوس نہ کریں. اس نے جو میں نے پہلا کلپ دکھایا، اس نے کہا تھا کہ آ جائیں، اوپر سے آ جائیں، نیچے سے آ جائیں، دائیں سے آ جائیں، بائیں سے آ جائیں، ہم تیار ہیں. اب پتہ نہیں اوپر نیچے دائیں بائیں سے ہم کئی معنی نکال سکتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ اب اس طرح کی یہ گھٹیا زبان استعمال کریں گے تو ہمیں بھی تو امیوزمنٹ والی زبان استعمال کرنا ہوگی. وہ ویڈیو کلپ پھر سے ایک بار سن لیجئے تاکہ تھوڑی جو میری بات طویل ہو گئی ہے اس کی کوئی تھوڑی سی کڑواہٹ کم ہو. لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ایک اللہ کا تحفہ ہے، اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. تو وہ پیسے واپس ہو جانے کی شورٹی دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آ جائیں، دائیں سے آ جائیں، بائیں سے آ جائیں، اوپر سے آ جائیں، نیچے سے آ جائیں، جہاں سے بھی آ جائیں، آپ کو مزہ چکھا دیں گے، مزہ دلوا دیں گے. اگر نہ مزہ آیا تو پیسے واپس. میں معافی چاہتا ہوں، اس کی ہی بات سے آپ کئی معنی لے سکتے ہیں اور کئی انٹرسٹنگ باتیں بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو ان کا جو کامک ایٹیچیوڈ ہے، جو ہیٹ فل ایٹیچیوڈ ہے، وہ ایک بار پھر دکھانا تھا. آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہو تو اسی سوشل میڈیا پہ یعنی یوٹیوب پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیون ود ٹیگ ٹی وی. نئے انالیسس ہر روز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں.